جی ہم بات کر رہے تھے کلچر کی اور سویلائزیشن کی. ٹھیک ہے. تو کلچر میں آپ کو بتایا کہ اس کا آپ کی سیٹ ایک رول ہوگا، رولز ریگولیشنز ہوں گے جس کے اکارڈنگ آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. یو مے ہیو اے ڈیپ پیشن ٹورڈز یور سوسائٹی. آپ کا لٹریچر ہوگا اسپیسیفک، آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہوگی، شناخت ہوگی، آپ اس کو لے کے چل رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لباس اور خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ آپ کا بتاتی ہیں کہ دیز آر دا پارٹ آف یور کلچر. ٹھیک ہے. لیکن سویلائزیشن اس سے تھوڑی مختلف چیز ہے. تو اسلامک جو کلچر ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی کسٹمز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اسلام نے اڈاپٹ کیا. اور جب ہم اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامک کلچر جو ہے دیٹ از دا کمبینیشن آف سو مینی کلچرز اینڈ سویلائزیشنز کے. کتنی زیادہ رومن، گریس، جتنی بھی امپائرز بھی گزری ہیں نا، تو ان کا جو کلچر تھا اس کو اسلام نے بڑے قریب سے دیکھا اور اس میں سے جو اچھی چیزیں تھیں ان کو یا تو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا یا پھر اس کو موڈیفائی کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا. بہرحال اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا ڈیفائن کریں اسلامک کلچر کو بھی اور اوور آل سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن اور اوور آل سویلائزیشن کو، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک سویلائزیشن میں ہونے چاہیے لارج پاپولیشن سینٹرز. ٹھیک ہے. آپ کی ٹھیک ہے اس سویلائزیشن کو ماننے یا کلچر کو بنانے ماننے والی کوئی ایک لمبی چوڑی پاپولیشن تو ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے یونیک قسم کے نا دوسروں سے مختلف آرٹ کے سٹائلز ہونے چاہیے. آپ کا جو آرکیٹیکچر ہے دیٹ مسٹ بی ڈفرینٹ. آپ کے پاس کوئی اپنا ایک ثبوت تو ہو نا کہ یہ ہمارے جیسے آپ اسلامک کلچر اور سویلائزیشن میں دیکھتے ہیں نا، تو آپ کی جو ماسکس ہیں ان کے ڈیزائنز اور وہ ساری چیزیں ہم ان کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایڈمنسٹریشن کی بھی بات کی. پھر کمپلیکس ڈویژن آف لیبر یہ بھی اس میں موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکنامک کلاسز، سوشل کلاسز اور آپ کی اکنامک کلاسز جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک پوری سویلائزیشن کا اپنے مائنڈ میں لے لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک جو سویلائزیشن ہے وہ کس ٹائم پیریڈ میں فلرش ہوئی ہے. گولڈن ایج اس کو کہتے ہیں، ایٹ ٹو تھرٹینتھ. آج میں جو ہے نا وہ کافی زیادہ سلپ آف ٹنگ ہو رہا ہے. تھرٹینتھ سینچری تک اس کو آپ کہتے ہیں گولڈن ایج. اس ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو سائنس میں، کلچر میں، آپ کی سوشل ویلیوز میں، مختلف چیزوں کی انوینشنز میں، ڈسکوریز میں بھی، ایون مسلم سائنٹسٹ، مسلم اسکالرس، مسلم انٹلیکچوئلس کا کافی زیادہ رول ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے آپ اس کو گولڈن ایرا بھی کہتے ہیں. یہ جو سارا ٹائم پیریڈ ہے اس میں ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید، ان کا ٹائم بھی کافی امپورٹنٹ، آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں اسلامک لٹریچر سے. تو اسلامک لٹریچر آپ کو نظر آتا ہے ڈفرینٹ لینگویجز میں. آپ صرف عربک میں نہیں ہے، عربک کے ساتھ ساتھ پرشین جو لینگویج ہے وہ کافی زیادہ آپ کو ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اسلامک لٹریچر میں. آپ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا نا کہ پیپر سٹارٹ ہوا 8th سینچری میں، چائنا سے مسلم ورلڈ تک بھی آپ کا پیپر پہنچ گیا، تو انہوں نے فوراً جتنی بھی بڑی بڑی اس وقت کی امپائرز تھیں یا جتنی بھی اینشنٹ آپ کہتے ہیں نا سویلائزیشن، جس میں انڈین آ جاتی ہے، ایجپشین، چائنیز، رومن وغیرہ، تو ان کے سارے کام کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا عربک میں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. یہ مسلم اسکالرس کا اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان سب سویلائزیشنز سے چیزوں کو دیکھا اور اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے لوگوں تک پہنچایا. اسی طرح سے جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھی اس ٹائم میں بڑا کام کیا. میتھمیٹکس میں آپ دیکھتے ہیں اور جیومیٹری میں بھی، اسٹرانومی میں بھی کافی زیادہ کام کیا ہے آپ کی اسکالرشپ نے. اچھا، اسلامک اسکالرشپ کو تھوڑا سا آپ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو جابر بن حیان کا نام نظر آتا ہے کیمسٹری کی دنیا میں. ٹھیک ہے. جابر بن حیان، انہوں نے کیا، ان کو کہا جاتا ہے کہ ماڈرن کیمسٹری کے جو فاؤنڈر ہیں وہ بھی جابر بن حیان ہی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ہائیڈروکلورک ایسڈ اور اس کے ساتھ ساتھ وائن کو ڈسٹل کرنے کا جو میتھڈ تھا وہ بھی لوگوں کو بتایا. پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں محمد موسیٰ الخوارزمی کو، انہوں نے کافی زیادہ کام کیا الجبرا کے بارے میں. ان کی کتاب بھی ہے، کتاب الجبرا والمقابلہ. ٹھیک ہے. یہ بک انہوں نے لکھی. پھر ابن ہیثم ہے، تو انہوں نے پن ہول کیمرہ وہ انوینٹ کیا.
تو یہ پھر اسی طرح سے محمد ابن زکریہ، ان کا کام آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری انہوں نے یہ کیا کہ انستھیزیا کے لیے نا اوپیم کو یوز کیا ایز این انستھیزیا سرجری کے دوران، کے یہ کہ پہلے آپ اس کو، ابھی تو انستھیزیا جو ہے وہ آپ سب اس کو خیر جانتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے اسلامک آرٹ۔ اسلامک آرٹ بھی بڑا خوبصورت بہترین گولڈن ایج کے ٹائم پیریڈ میں ہی آپ کو نظر آتا ہے۔ ووڈ ورک بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، لکڑی کے اوپر کشیدہ کاری وغیرہ ہوئی ہوئی، گلاس ورک ہے، ٹیکسٹائل پینٹنگ کا بھی ایک کام اس میں موجود ہے۔ کیلیگرافی کافی زیادہ آپ کی فیمس ہے، آپ دیکھتے ہیں قرآن حدیث کو بھی ایسے وہ خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اکثر ماسک وغیرہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور چیزوں میں نا، تو دیواروں کے اوپر وہ کیلیگرافی بھی آپ کی بڑی ایک آپ اس کو کہیں گے کہ یونیک فیچر ہے اسلامک سویلائزیشن کا۔ اچھا، پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن جو تھی نا اس ٹائم پہ، وہ سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ لرننگ بھی تھا۔ یہ ہم گولڈن ایج کی ہی بات کر رہے ہیں۔ بغداد، بخارا، اندلس، یہ ایسی سٹیز تھیں، بگ سٹیز، جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ سینٹر آف لرننگ ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ جاتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، فلاسفی کے بارے میں اسٹڈی۔ اب دیکھیں نا مسلمانوں کے بارے میں آپ سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جی فلسفے کی تو تعلیم مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان فلاسفر ہی نہیں ہے، اسلام میں اگر آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم فلاسفرز کو آپ اسٹڈی کریں تو بے شک ہم نے اس چیز کو پہلے ہی دیکھا کہ جیسے ہی چائنا نے پیپر بنایا تو مسلمانوں نے جتنے بھی کلچر تھے، جتنی بھی اس ٹائم کی سویلائزیشنز ایگزسٹ کر رہی تھی، تو ان کی ساری اچھی چیزوں کو پڑھا، سمجھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا عربک میں۔ تو یہ بات کہنا کہ جی فلاں جو مسلم فلاسفر ہے وہ تو فلاں گریک فلاسفر سے امپریس ہے، یا فلاں جو ہے اس نے تو فلاں چیز کا چھاپا مارا ہے، تو یہ بات تھوڑی غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس انہی کو تو وہ پڑھ رہے تھے اور سارا کچھ سیکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ اپنا دماغ بھی استعمال کر کے نئی چیزیں بھی تو دے ہی رہے ہیں نا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم فلاسفرز ہیں ہی کوئی نہیں، بس ایم ہی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، مسلم سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات آتی ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اسلامک سسٹم آف ایڈمنسٹریشن کو آپ دیکھیں تو اسلام پہلی آپ کو نظر آئے گی کہ ایک ایسا ریلیجن جس نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہیومن ہسٹری کو، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے الیکشن کا سسٹم آپ کے پاس، شورا کا سسٹم آپ کو بتایا گیا، ایکویلٹی بیفور لا، جتنے بھی آپ کے گورنرز ہوں گے ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے آپ نے کرنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے مینٹین کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں، اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم کیسے لے کے چلنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر دنیا کو کسی نے بتائی ہیں تو یہ اسلامک سسٹم جو تھا ایڈمنسٹریشن کا اس نے بتائی ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ چیزیں ہیں۔ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ یہ لکھ دیں گے کہ اسلام جو ہے، کیونکہ وہ اس کو آپ ان ساری چیزوں کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ٹرولی اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، آپ کو ایک پرووائڈ کرتا ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جس میں آپ یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں تو اس کے ساتھ آپ کی زندگی گزر جائے گی، بلکہ نہیں، آپ کو فلاسفی، آپ کو سائنس، آپ کو اسٹرانومی، آپ کو کیلیگرافی، آپ کو لٹریچر کے بارے میں بھی اسلام کافی زیادہ پش کرتا ہے۔ اور آپ کے مسلم اسکالرز جو اس ٹائم پہ گزرے ہیں اور سائنٹسٹ، انہوں نے یہ کام کر کے ثابت کیا ہے کہ بھی اسلام کسی بھی چیز کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اسلامک جو سویلائزیشن ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ وائبرنٹ اور ڈائنامک سویلائزیشن آپ کو نظر آتی ہے، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں ابھی بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہیں، کوئی تھوڑا سا ہے ایکسٹریمزم، اور یہ وہ چیزیں جو ہے نا ان کو زیادہ دنیا نے اٹھا لیا، جو بھی اسلاموفوبیا والی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر مسلم ایکسٹریمزم کو آپ دیکھتے ہیں، تو وہ ہائی لائٹس آپ کو دے دی گئیں کہ مسلمان شاید صرف یہی کچھ ہی کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی بھی اس ٹائم میں بھی آپ ہزاروں ایگزامپلس نکال سکتے ہیں مسلم سائنٹسٹ کی، مسلم فلاسفرز کی، اور بھی لٹریچر میں اتنے نوبل پرائز آپ دیکھ لیں لسٹ، اس میں سے بھی مسلمز آپ کو مل جاتے ہیں سائنس کے مختلف، لٹریچر کے مختلف شعبوں میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صرف قتل و غارت، خون خرابہ ہی کر رہے ہیں اور پاسٹ میں بھی ان کا یہی کام تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ کو لٹریچر ایسا پرووائڈ کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو صرف ایک سائیڈ اسٹوری کی بتاتا ہے، دوسری نہیں بتاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کافی زیادہ پازیٹیو تھا، آپ اس کو مزید پڑھیں تو آپ کو زیادہ اچھی اچھی چیزیں بھی اس کے بارے میں ملیں گی، آپ اس کو ایڈ کرتے جائے کریں، گروپ میں بھی شیئر کیا کریں، اس گروپ میں بھی کلاس سے ریلیٹڈ، جس کلاس سے ریلیٹڈ آپ کو اچھا مٹیریل ملتا ہے نا اس کلاس میں اس کا لنک شیئر کیا کریں یا کچھ اس طرح، تاکہ آپ کے جو باقی بیچ میٹس ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ کرنے سے آپ کے مارکس بالکل بھی کم نہیں ہوں گے فائنل ایگزامز میں، یہ مسئلہ لکھوا لیں۔ چلیں جی اب چلتے ہیں ہم اپنے جنڈر اسٹڈیز کی طرف،
اس میں ہمیں دیکھنا ہے گورننس کو. اچھا، عربک اور پرشین لینگویجز کا یہ رول رہا کہ جو مسلمس تھے زیادہ آپ کو عرب اور پھر اس پرشین لائن میں نظر آتے ہیں نا، تو ان کی لینگویجز ہی یہی تھیں. اس لینگویج میں جب چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کے، سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اس سارے مٹیریل کو، تو انہوں نے پہلے چائنیز، انڈین، ان لوگوں کی جو زبانیں تھیں، ایجپشینس کی جو لینگویجز تھیں، ان کو سیکھا، ان کے مٹیریل کو پڑھا، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی لینگویج میں جو کہ عربک تھی یا پھر پرشین تھی. اس کے بعد تو جو مسلمان تھے، کیونکہ عام مسلمان تو انہیں زبانوں کو زیادہ سمجھتا تھا نا، کہ ہر عام بندے تک یہ چیز پہنچ جائے، یہ جو نالج ہے اس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکے، ہر عربی بولنے والا، ہر پرشین بولنے اور سمجھنے والا. اسی طرح سے آپ پنجابی لٹریچر کو دیکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلا جو آپ کا ایون اسلام کا جو پرچار ہے وہ بھی پنجابی زبان میں ہوا ہے، پنجابی شاعروں نے کیا یا جس طرح سے بھی کر کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر جو عام بندہ ہے نا، خاص تو سمجھ ہی جائیں گے، جو عام بندہ ہے جو کہ عربک کو نہیں سمجھتا، جو کہ پرشین کو نہیں سمجھتا، وہ پنجابی میں اسلام کو سمجھے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارے. سویلائزیشن جو ہوتی ہے نا، اس میں نے آپ کو بتایا اس کے کریکٹرسٹکس کو ہم نے الگ سے کر کے سمجھ لیا. سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک لارج پاپولیشن سینٹر ہوگا اس کا. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبی چوڑی پاپولیشن جو ہے نا، اس چیز کو مان بھی رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ بھی، اس کی ویلیوز کو لے کے چل بھی رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ پاسٹ میں آپ کو کوئی ویلیوز بتا دی گئیں، آپ کو لباس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کا لباس ہوگا، یہ کھانا ہوگا، تو یہ آپ نے کھایا، یہاں سے آپ کی سویلائزیشن بن گئی. نہیں، یہ کلچر ہے. یہ سویلائزیشن کا اسکوپ تھوڑا بڑا ہے. سویلائزیشن میں یہ ہوگا کہ آپ نے ان چیزوں کو تو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس میں آپ چیزیں ایڈ آن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے اس میں ہمیں بتایا گیا نا کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس اس میں ایڈ. تو ٹیکنالوجی کی بات جو آئی ہے، اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ کی سویلائزیشن میں چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں دوسری سویلائزیشنز کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں سے آپ اپنی سویلائزیشن میں اس کو ایڈ کریں، یا وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی گریجول ایک پروسیس کے تحت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، تو آپ کی چیزیں نئی شکل اختیار کرتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی اس میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر سویلائزیشن میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو سویلائزیشن ہے، جیسے ہم بات کریں اسلامک سویلائزیشن کی، تو اس کا ایک یونیک سٹائل ہوگا. پتہ چلے گا کہ یہ گریک سویلائزیشن سے، یہ ایجپشین سویلائزیشن سے، یہ انڈین سویلائزیشن سے ڈفرینٹ ہے. کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اس میں آپ کا آ جاتا ہے لٹریچر، آپ کی پوئٹری اس میں آئے گی، ٹھیک ہے، آپ کی یہ لوک داستانیں جو ہوتی ہیں یہ اس میں شامل ہوتی ہیں. آپ کا ریلیجن سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ اس میں آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آئے گا استھیٹک سینس، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. استھیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہے نا، خوبصورتی کے ساتھ، کہ آپ کی کیلیگرافی، جیسے مسلمس کی ایک وہ لکھائی خوبصورت انداز میں لکھنا چیزوں کو، یہ کیسی ہے، آپ کا آرکیٹیکچر کیسا ہے، آپ کی بلڈنگس کیسی ہیں، آپ کیسی بلڈنگس پسند کرتے ہیں، کس طرح کی چیزیں آپ بنا رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کی سویلائزیشن کو ڈیفائن کریں گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل اور اکنامک سسٹم ہوگا ایک، اور اس میں سوشل کلاس بھی ہوگی اور اکنامک کلاس بھی ایگزسٹ کر رہی ہوگی. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سارے غریب امیر سب برابر ہیں، نماز کے وقت محمود و یاز سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تو ایک ریئلٹی ہے نا، اگر اسی طرح سے ہوتا، خدا کی نظر میں تو سارے ایکول ہیں، امیر ہے، غریب ہے، جو کوئی بھی ہے، خدا کی نظر میں تو برابر ہیں. اگر کسی کو کوئی مقام حاصل ہوگا تو تقویٰ کی بنیاد پہ حاصل ہوگا. لیکن اس سے الگ اگر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو مسلمس کے اندر بھی سوشل کلاس ایگزسٹ کرتی ہے، امیر غریب کا کانسیپٹ موجود ہے. تبھی تو زکوٰۃ ہے، امیر زکوٰۃ دے گا، غریب کو تو ایک سرکولیشن آف منی ہوتی رہے گی. تو آپ کی اکنامک کلاس بھی ایگزسٹ کر رہی ہوگی، سوشل کلاسز بھی ایگزسٹ کر رہی ہوں گی. پھر آپ کا جو بھی لٹریچر ہوگا، جو بھی آپ کی چیزیں ہوں گی، وہ لکھی ہوئی فارم میں موجود ہوں گی. ایسے نہیں کہ صرف آپ نے سوشالوجی میں بھی اس کو پڑھا ہوگا کہ جو آپ کی پاسٹ بہت پہلے کی سویلائزیشن کچھ ختم ہو گئی، یا پھر اگر وہ ان کی شکل چینج ہوگی اور اب ایک نئی شکل میں موجود ہے، تو وہ کیسے ان کی کہانیاں یا ان کی روایات یا ان کے اصول و ضوابط یا ان کی چیزیں کیسے چلتی تھی. تو سب سے پہلے سینہ بسینہ سے مراد ہے کہ ایک نے کہانی دوسرے کو سنائی، دوسرے نے آگے اگلی نسل کو ٹرانسفر کی، اور اس طرح سے چیزیں چلتی گئی. اور اس میں چیزیں کافی زیادہ ختم بھی ہو جاتی تھیں، اور ان میں نئی چیزیں ایڈ بھی ہو جاتی تھیں وغیرہ وغیرہ. سب سے بہترین انداز ہے لکھائی کا کہ آپ اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. تو اسلامک سویلائزیشن میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے. اور اوور آل ایک سویلائزیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس لکھی ہوئی چیزیں موجود ہوں، اس کی ہسٹری سے ریلیٹڈ اور باقی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اب آپ کو سویلائزیشن کی سمجھ آ گئی.
مسلم سویلائزیشن اینڈ اسلامک سویلائزیشن، اس میں کیا ڈفرینس ہو سکتا ہے؟ مسلم سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن تو سیم ہی ہے، اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی فرق ہے، لیکن مسلمس کے اپنے فرقوں کے حساب سے کافی زیادہ ڈفرینس ہے، تو اس کے حساب سے اگر کوئی فرق ہے تو مجھے ویسے اس کا کوئی، میں تو اس کو ایک طرح سے ہی پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسلمان ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو پھر مسلمان بھی ہیں۔ خیر یہ تو بہت ہی وہ اس طرح سے بات ہے، لیکن آپ نے اس چیز کو اس طرح سے سمجھنا ہے۔ چلیں جی، اب اگر آپ کا کوئی اور کویسچن نہیں ہے تو چلتے ہیں جنڈر اسٹڈیز کی کلاس میں، اور اگر ہے تو پھر پوچھیں۔ چلیں جی، آپ کا مزید مجھے کوئی کویسچن یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ چلتے ہیں جنڈر اسٹڈیز میں۔